السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام، معزز مولائی خانقاہی حسن حسینی پنجتنی، سنی خواتین و حضرات، میں ناچیز خاکسار پنجتنی شان محمد، سبھی اس بات سے باخبر ہیں کہ ایک مدعا ممبئی کے اندر، ممبئی کی سرزمین پر اٹھا تھا بریلوی حضرات اور مولائی حضرات کے درمیان، اور وہ مدعا معاویہ بن ابو سفیان کا تھا، جس پر دونوں فریق کا مختلف نظریہ تھا۔ بریلوی حضرات معاویہ بن ابو سفیان کو صحابی رسول، کاتب وحی، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد وغیرہ، اور ساتھ میں یہ بھی بریلوی حضرات کے مفتیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ معاویہ بن ابو سفیان کے فضائل و مناقب قول 12 امام سے پیش کیے جائیں گے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے حضرات۔ اور مولائی حضرات کا کہنا تھا کہ معاویہ بن ابو سفیان مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ منافق تھا، اور اس بات نے زور سے طول پکڑا اور یہ مدعا مناظرے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد دونوں فریقین مناظرے پر تیار ہو گئے، دونوں نے مناظرے کو لازمی سمجھا۔ اس کے بعد اشرفیہ جامع مسجد ماؤٹیکا لیمپر کیمپ میں مناظرے کے شرائط طے کیے گئے، جس میں دونوں فریق کے علماء موجود تھے، مگر شرائط مناظرہ طے شدہ کے باوجود بریلوی حضرات نے پھر سے کچھ دن گزرنے کے بعد اشرفیہ مسجد میں جرگہ رکھوایا۔ اللہ جانے جرگہ رکھوانے کا کیا مقصد تھا، پروردگار بہتر جانتا ہے، مگر اسی دن جب یہ بریلوی حضرات دوسری بار اشرفیہ جامع مسجد میں آئے، دیکھنے کو ملا کہ ایک بریلوی مفتی جس کا نام عبدالصمد تھا، اس نے اشرفیہ مسجد کے امام صاحب کو، جو آل رسول ہیں، سید ہیں، اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، ان کو مارنے کی دھمکی دی، ٹھیک بنو امیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اس کے بعد بھی جب یہ کچھ اور نہ کر سکے تو مولائی حضرات کے ایک فرد پر جھوٹے الزام لگا کر کیس درج کر دیا گیا، اور 29 مئی کو جو مناظرہ رکھا گیا تھا، اس مناظرے سے بھی راہ فرار اختیار کیا ان لوگوں نے۔ اتنا سب کچھ کرنے کا مقصد بریلوی حضرات، بریلویوں کا صرف اتنا ہی تھا کہ مناظرہ نہ ہو، کسی صورت میں مناظرہ نہ ہو۔ بریلوی جو چاہتے تھے کہ مناظرہ نہ ہو، اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ معاویہ بن ابو سفیان کی پردہ پوشی اور امت کو الجھن میں الجھائے رکھنا، تاکہ دنیا کے سامنے حق اجاگر نہ ہو سکے۔ یہ بریلوی حضرات کا نظریہ رہا ہے۔ حضرات گرامی، بہت غور کا مقام ہے۔ دوسری وجہ ایک ایسے شخص کی وکالت تو علم، جذبہ اور جوابات کا خوف تھا، جو ان کو جوابات ملتے، ان جوابات کا ان کو بہت بڑا خوف تھا کہ ہم شرمندہ ہو جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ جو ذات محتاج تعارف نہیں، جن کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، بہت اونچی شخصیت، رد خارجیت و ناصبیت، بریلویت، مناظر اہل سنت، ناشرے کے مسلک حقانیت، وکیل آل محمد، آبروئے مولائیت، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد حسن صاحب امروی صاحب قبلہ۔ جی ہاں، قاری صاحب، قاری احمد حسن نے اور ان کے ساتھیوں نے بھرپور بریلویوں کو جوابات دینے کی تیاری کیے ہوئے تھے، پوری طرح سے جوابات دینے کی تیاری کیے ہوئے تھے قاری احمد حسن صاحب اور ان کے ساتھی، اور وہ بھاگ نکلے۔ مگر حق سر چڑھ کر بولتا ہے حضرات گرامی، اور اس بار پھر حق سر پر چڑھ کر زمانے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہارا کون اور جیتا کون۔ ہم علی والے ہیں، برسوں سے کر رہے ہیں کہ میدان میں آئیے، میدان میں آ گئے ہو تو کھل کر بات ہو، ہم علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو، ذرا بتاؤ۔ مولا اسی طرح دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار کرے، اور مولا پاک کا پرچم بلند و بالا رہے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، میں آپ سے بہت ہی مختصر
ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے غیور مسلمانوں، بہت ہی سیریسلی، بہت چھوٹی سی بات ہے اور بہت مختصر میں، اور وہ یہ کہ آپ کا جیون بے ارتھ نہ ہو، آپ لوگ اشانتی میں نہ رہیں، آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی برباد نہ ہو، آپ کی آخرت برباد نہ ہو، آپ کی دنیا بھی برباد نہ ہو، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی آپ کی وجہ سے کوئی بدنامی نہ ہو مسلمانوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، پنجتن کو ماننے والے ہیں، آپ کی وجہ سے مذہب اسلام کی پنجتن کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ پروردگار ہر مسلمان کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اگر آپ